الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں خورونوش کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بحث ہو رہی تھی کہ اللہ کا نام لینا ذبح کرتے وقت جانور کی حلت کے لیے ضروری ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں زیر بحث آ گئیں کہ اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے، غیر اللہ کا نام لینا ہر حال میں ممنوع ہے، کسی تھان یا استھان کی نظر کرنے سے بھی جانور حرام ہو جائے گا۔ پھر یہ وضاحت بھی ہو گئی کہ غیر اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا، کسی کی نظر بھی نہیں کیا گیا، لیکن اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا، لم یذکر اسم اللہ علیہ، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تو اس سے اللہ کا نام لینے کی غیر معمولی اہمیت سامنے آتی ہے۔ چنانچہ اسی میں اب آگے میں نے لکھا ہے کہ ذبیحہ اور صید پر، یعنی جانور کو ذبح کرتے وقت یا شکار کے لیے کسی صدائے ہوئے جانور کو چھوڑتے وقت، ذبیحہ اور صید پر یہ اللہ کا نام نہ لینا ایسا فسق کیوں ہے کہ اس کے نتیجے میں جانور وما اہل لغیر اللہ بہ کے حکم میں داخل ہو جائے؟ یعنی یہ اتنی بڑی بات کیوں ہے؟ آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا، ایک تو یہ ہے کہ غیر اللہ کا نام لے لیا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ غیر اللہ کا نام لینے سے جو حرمت لاحق ہوتی ہے وہی نام نہ لینے سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا فسق کیوں ہے؟ استاذ امام اس کے وجوہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ تدبر قرآن میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ ایسا فسق کیوں بن گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اول یہ کہ اللہ کے نام اور اس کی تکبیر کے بغیر جو کام بھی کیا جاتا ہے وہ جیسا کہ ہم آیت بسم اللہ کی تفسیر میں واضح کر چکے ہیں برکت سے خالی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا نام ہم کھانا کھاتے وقت بھی لیتے ہیں اور کام کرتے ہوئے بھی لیتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جو کام اللہ کا نام لیے بغیر کیا جائے وہ ابتر ہوتا ہے، تو وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک عام چیز ہوئی۔ خدا کی ہر نعمت سے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، فائدہ اٹھاتے وقت ضروری ہے کہ اس پر اس کا نام لیا جائے تاکہ بندوں کی طرف سے اس کے انعام و احسان کا اعتراف و اقرار ہو۔ یعنی اللہ کا نام لینا اگر کوئی اور وجہ نہ بھی ہوتی تو اس بنیاد پر بھی ضروری قرار دیا جا سکتا تھا، تاہم یہ اس درجے میں نہ پہنچتا کہ اس کے نتیجے میں حرمت لاحق ہو جائے، تو انہوں نے تمہید اس سے باندھی۔ اس اعتراف و اقرار کے بغیر کوئی شخص کسی چیز پر تصرف کرتا ہے تو اس کا یہ تصرف غاصبانہ ہے۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کے کیے ہوئے انعامات ہیں، اللہ کے احسان کے نتیجے میں سب کچھ حاصل ہوا ہے، تو ایک بندہ مومن جب ہر چیز کو استعمال کرتے وقت، کسی بھی چیز میں تصرف کرتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اگر میں نے یہ نام نہیں لیا تو میرا یہ تصرف غاصبانہ ہو جائے گا، میں ناجائز تصرف کروں گا، اور غصب سے کوئی حق قائم نہیں ہوتا، بلکہ یہ جسارت اور ڈٹائی ہے جو خدا کے ہاں مستوجب سزا ہے۔ یعنی اس سے اگرچہ حرمت لاحق نہ ہوتی لیکن یہ چیز سزا کے قابل ضرور بنا دیتی۔ تو پہلی چیز یہ ہے۔ دوم یہ کہ احترام جان کا یہ تقاضا ہے کہ کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر خدا کا نام لیا جائے۔ یہ وہ اصل چیز ہے جس نے معاملہ حرمت تک پہنچا دیا ہے۔ دوم یہ کہ احترام جان کا یہ تقاضا ہے، یعنی جان کو حرمت حاصل ہے، نفس انسانی کو حرمت حاصل ہے، یہ آگے کی حرمت ہے، جان کو بھی حرمت حاصل ہے۔ جان چونکہ ادنا سے ادنا ہی درجے کا کیوں نہ ہو، یہ شعور دیتی ہے کہ مجھے میری جان عزیز ہے،
اور اسی وجہ سے ہر جانور جبلی طور پر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جان کی حرمت گویا ایک بنیادی حق ہے، جہاں جان پائی جائے گی وہاں اس کو حرمت حاصل ہوگی۔ نفس انسانی کی حرمت کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچا دیا کہ آخری حج کے موقع پر یہ فرمایا کہ یہ تمہارے اس شہر میں اس دن کی جو حرمت ہے وہی حرمت انسان کی جان، اس کے مال اور اس کی آبرو کو حاصل ہے۔ تو جان کی حرمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جان کسی کی بھی ہو ایک محترم شے ہے۔ اگر خدا نے ہم کو اجازت نہ دی ہوتی تو ہمارے لیے کسی جانور کی بھی جان لینا جائز نہ ہوتا۔ چنانچہ انسانوں کا وہ دور جس کی اصل شناخت الحاد نہیں تھی، یعنی انسانی ادوار کو آپ 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ انسان نے زمین پر آنکھ کھولی تو وہ ٹھیک توحید پر قائم تھا، کان الناس امۃ واحدہ، ایک دین، حقائق کا یکساں اعتراف، ایک خدا پر ایمان، بات یہاں سے شروع ہوئی۔ دوسرا دور شرک کا دور ہے، یعنی جس میں بہت سے دیوی دیوتا وجود میں آ گئے، بہت سے وسائط وجود میں آ گئے، ان کے لیے بہت سے توہمات وجود میں آ گئے، تو مشرکانہ عقائد پیدا ہوئے۔ اور یہ تیسرا دور جس میں ہم جی رہے ہیں یہ بنیادی طور پر الحاد کا دور ہے، یعنی اس میں سرے سے مذہب، خدا یہی غیر متعلق ہو گئے۔ تو جس زمانے میں انسان خدا کو مانتا تھا، خواہ مشرکانہ عقائد کی آمیزش کے ساتھ ہی مانتا ہو، وہ جان کی حرمت کے بارے میں ہمیشہ حساس رہا۔ اور جانوروں کے معاملے میں بھی جو مذاہب خود انسان نے پیدا کیے، یعنی صوفیانہ مذاہب، ان میں یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ لوگوں نے اپنے منہ پر کپڑے باندھ لیے کہ وہ کسی جان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ ہر طرح کا گوشت کھانا ممنوع قرار دے دیا، جیسے کہ ہم ہندو مت میں، جین مت میں دیکھتے ہیں۔ الحاد کے دور میں یہ چیز ہی سرے زیر بحث نہیں کہ آپ نے حق کے ساتھ جان لی ہے یا ناحق جان لے لی ہے، یہ معاملہ غیر متعلق ہو گیا۔ لیکن اللہ کا دین کس مقام پر کھڑا ہے، وہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ جان کسی کی بھی ہو ایک محترم شے ہے۔ اگر خدا نے ہم کو اجازت نہ دی ہوتی تو ہمارے لیے کسی جانور کی بھی جان لینا جائز نہ ہوتا۔ یہ حق ہم کو صرف خدا کے اذن سے حاصل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جس وقت ہم ان میں سے کسی کی جان لیں صرف خدا کے نام پر، یعنی یہ وجہ ہے کہ یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ آپ کسی جانور کی جان لے کر جو کچھ بھی اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ خدا کے اذن کے بغیر اور اس کا نام لیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جانور سے آپ کوئی اور استفادہ کریں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب آپ گوشت کھانے کے لیے، گوشت کھانا آپ کی ضرورت ہے یا آپ کی رغبت کی چیز ہے، آپ کو اگر یہ کہیں پڑا ہوا مل گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اب ایک دوسری جان لینی ہے، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ چیز چونکہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے، لوگ گوشت کھا رہے ہیں، خرید کے لا رہے ہیں، تو وہ اس حقیقت پر پوری طرح متنبہ نہیں رہے کہ یہ کیسے لی جا رہی ہے۔ یعنی گوشت حاصل کرنے کے لیے ایک جانور کو ذبح کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ خدا کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جس وقت ہم ان میں سے کسی کی جان لیں صرف خدا کے نام پر لیں۔ اگر ان پر خدا کا نام نہ لیں یا خدا کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لیں یا کسی غیر اللہ کے نام پر ان کو ذبح کر دیں تو یہ ان کی جان کی بھی بے حرمتی ہے اور ساتھ ہی جان کے خالق کی، دونوں کی حرمت کے خلاف اقدام کیا گیا ہے۔ تو خدا کا نام نہ لیں، خدا کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لیں یا کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیں، کوئی بھی صورت ہو، اس میں در حقیقت ہم نے سرکشی اختیار کر لی، جان لینے کو معمولی چیز سمجھ لیا ہے۔ اپنے گوشت حاصل کرنے کے لیے دوسرے کی جان لینا، جانور ہے اس میں جان ہے، یہ کوئی ہنین مریا چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں آسمان کی طرف دیکھنا چاہیے تھا، پوچھنا چاہیے تھا کہ اذن ہے، اجازت ہے،
جانور کے خالق سے معلوم کرنا تھا، تو جانور کے خالق نے یہ بتایا ہے کہ میرا نام لے کر ذبح کرو گے، میرا دیا ہوا حق ہے، پھر تمہیں اس کا گوشت کھانے کا حق حاصل ہوگا۔ سوم یہ کہ اس سے شرک کا ایک بہت وسیع دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ بنیادی بات بیان ہو گئی، اس کے بعد ایک تیسرا پہلو بھی ہے۔ اس سے شرک کا ایک بہت وسیع دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ادیان کی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی، ان کی نظر اور ان کے چڑھاوے کو ابتدائے تاریخ سے عبادات میں بڑی اہمیت حاصل رہی۔ یعنی جو شرک کا دور آیا، میں نے عرض کیا کہ انسانی تاریخ کے جو 3 ادوار ہیں ان میں جب شرک کا دور آیا اور وہ ہزاروں سال پر پھیلا ہوا ہے، تو اس میں اس طرح کی چیزوں کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی۔ تھان بن گئے، استھان بن گئے دیویوں کے، دیوتاؤں کے، ان پر اب نظر پیش کرنی ہے، چڑھاوے پیش کرنے ہیں، ان کی بھینٹ کوئی چیز چڑھانی ہے، تو اس موقع کے اوپر خاص طور پر جانوروں کی قربانی غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئی۔ اس اہمیت کے سبب سے مشرکانہ مذاہب میں بھی اس کو بڑا فروغ حاصل ہوا، یعنی قربانیاں پیش کی جائیں گی، جانور ذبح کیے جائیں گے۔ جو قوم بھی کسی غیر اللہ کی عقیدت و نیاز مندی میں مبتلا ہوئی، اس نے مختلف شکلوں سے اس غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کی بھینٹ چڑھائی۔ قرآن میں شیطان کی جو دھمکی انسانوں کو گمراہ کرنے کے باب میں مذکور ہوئی ہے، اس میں بھی جیسا کہ ہم اس کے مقام میں واضح کر چکے ہیں، اس ذریعہ ضلالت یعنی گمراہی کے اس ذریعے کو شیطان نے خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ جہاں شیطان نے یہ بتایا ہے کہ میں کس طرح گمراہ کروں گا، تو اس میں اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسلام نے شرک کے ان تمام راستوں کو بند کر دینے کے لیے جانوروں کی جانوں پر اللہ تعالیٰ کے نام کا قفل لگا دیا، جس کو خدا کے نام کی کنجی کے سوا کسی اور کنجی سے کھولنا حرام قرار دے دیا گیا۔ یعنی یہ وہ حقیقت ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایک تو جان کو حرمت ہے، اس وجہ سے آپ قریب جا ہی نہیں سکتے۔ دوسرے یہ کہ بہت سے مذاہب کے ماننے والے دوسروں کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں، تو ضروری ہوا کہ توحید کی حقیقت کو مستحضر رکھنے کے لیے ہمارے لیے لازم کر دیا جائے کہ ہم خدا کے نام پر ذبح کریں۔ اگر اس کنجی کے بغیر کسی اور کنجی سے اس کو کھولنے یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو یہ کام بھی ناجائز، اور جس جانور پر یہ ناجائز تصرف ہوا وہ جانور بھی حرام۔ تو یہ وجوہ ہے جن کی استاذ امام نے وضاحت کر دی ہے، یہ وجوہ ہے جن کو سامنے رکھ کر اس شدت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہی معاملہ اس ذبیحہ اور صید کا بھی ہے جس پر اللہ کا نام تو لیا گیا، لیکن نام لینے والا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، یا مانتا تو ہے مگر خداؤں کی انجمن میں ایک رب الارباب کی حیثیت سے مانتا ہے، اور شرک ہی کو اصلاً اپنا دین قرار دیتا ہے۔ یعنی نام تو اللہ کا لے لیا گیا ہے، لیکن جو شخص ذبح کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ خدا کو مانتا ہی نہیں، تو یہ نام کیا لیا گیا ہے؟ یہ نام لینا نہ لینا برابر ہو گیا۔ یا نام تو لیا گیا ہے لیکن نام لینے والا تنہا خدا کو ماننے والا ہی نہیں ہے، وہ مشرک ہے، شرک کو بطور دین اختیار کیے ہوئے ہے، تو اس کا بھی اللہ کا نام لینا اصل میں مشرکانہ عقائد کے ساتھ ہی اللہ کا نام لینا ہے۔ قرآن مجید ذبح کرتے وقت شرک کے ارتکاب اور مشرک کے ذبیحے میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ ذبح کرتے وقت شرک کے ارتکاب اور مشرک کے ذبیحے میں ظاہر ہے کہ کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اصول کی بات ہے کہ ذبح کرنے والا اگر اللہ کا نام لینے کا پابند ہے تو اللہ کو ماننے والا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے اسی بنا پر مسلمانوں کے علاوہ صرف اہل کتاب کا ذبیحہ جائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ اصلاً توحیدی کے ماننے والے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں لیکن مشرک نہیں ہیں۔ یعنی شرک کا ارتکاب کرنے والا اگر اپنے شرک کی تعویل کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ تو سراسر توحید ہے، میں توحیدی کا ماننے والا ہوں، تو اس سے ہماری بحث ہوگی کہ یہ شرک ہے یا شرک نہیں ہے، اسے مشرک نہیں قرار دیا جا سکتا۔
مشرک وہ اس وقت قرار پائے گا جب وہ شرک کو شرک مان کر اختیار کر لے گا۔ تو اس بنیاد پر قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے، تو اس سے آپ وہ بات نکلی جو میں نے اوپر بیان کر دی۔ قرآن مجید میں ایک طریقہ حقائق کو بیان کرنے کا یہ بھی ہے کہ کوئی حکم دیا جاتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پس منظر میں یہ چیز آپ واضح ہو گئی ہے۔ اس کو ایک مرتبہ پھر پیچھے پلٹ کے دیکھ لیجئے، یعنی مائدہ میں کیا ہوا ہے، فقہ بیان ہوئی ہے، تو اس میں جو چیزیں لازم تھیں، جو سمجھی جا سکتی تھیں، اصل میں دین پر تفقہ کا یہی پہلو ہے جس کے لیے علماء جدوجہد کرتے ہیں، جس کے لیے فقہاء اپنی تصریحات پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ دین میں تدبر کر کے اس کے احکام کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ تو یہاں جب آپ اس آیت پر تدبر کریں گے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ میں نے جائز کر دیا ہے، تو یہ بات آپ اس سے نکلی کہ دوسرے لوگوں کا ذبیحہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ نہ جائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہی کہ یا خدا کو مانتے نہیں ہیں یا خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ اب تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے۔ یعنی جہاں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، ہمارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے، وہ ایک تفسیر کا پہلو ہے اور وہ اسی میں واضح کرنا چاہیے۔ یہاں چونکہ ہماری بحث کا مدار جس چیز پر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال کر دیا گیا ہے، یہاں تعامل اہل کتاب سے مراد ان کا ذبیحہ ہے، یہ ذبیحہ حلال کر دیا گیا ہے کیونکہ جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے وہ تو اگر حلال ہیں تو مسلمان کے دسترخوان پر بھی حلال ہیں، اور اگر حرام ہیں تو وہ ہر جگہ حرام ہے۔ یہاں زیر بحث یہ ہے، یعنی طعام کا لفظ بول کر اصل میں ان کا ذبیحہ مراد لیا گیا ہے۔ تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ ذبح کرنے والے کے بارے میں یہ چیز بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہو اور اس کی توحید کا قائل ہو۔ یہاں محرمات کی یہ بحث پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے، یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی ہیں۔ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک خلاصہ کر لیجیے تاکہ ذہن میں یہ چیز مستحضر رہے۔ دوسرے ایک استدراک ہے امام سکنا علیہ کے بارے میں، اس پر مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ جہاں تک خلاصے کا تعلق ہے تو یہ بات واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے اور ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ طیبات حلال ہیں، خبائث حرام ہیں۔ طیبات اور خبائث ہم پر واضح ہیں، جس طرح سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہوتا ہے، حرام بھی واضح ہوتا ہے، بینہما مشتبہات۔ شریعت میں خبائث کی فہرست نہیں بیان کی گئی جب یہ 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ انعام میں، سورہ نحل میں، بلکہ وہ چیزیں جن کے جائز ہونے کا احتمال ہو سکتا تھا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم صادر فرمایا ہے، اپنا فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ میں نے اس کے لیے امام شافعی کی عبارت بھی پڑھ دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ وہ بھی کم و بیش اسی نتیجے تک پہنچے۔ اصل حرمتیں یہاں زیر بحث نہیں ہیں، واضح خبائث موضوع بحث نہیں ہے۔ جہاں اشتباہ تھا تو شریعت اصلاً دی ہی اس مقصد کے ذریعے جاتی ہے کہ جہاں ہماری عقل، ہماری فطرت خود فیصلہ کرنے سے قاصر رہ جائے، وہاں پیغمبروں کے ذریعے سے بات کو واضح کر دیا جائے۔ لوگ اس کو الٹ سمجھے، چنانچہ میں نے اس کی وضاحت کر کے یہ بتا دیا کہ یہ وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہی 4 چیزیں یا ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اور سورہ انعام کی جو آیت سر عنوان ہے اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ الا طائم یطعمہ، یہ وہ ہیں جن کو کوئی کھانے والا کھا سکتا ہے، اس شبہ میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ یہ جائز ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے۔ یہ بنیادی بات۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کے بارے میں اور کیا سوالات پیدا ہو سکتے ہیں،
تو ممکن سوالات موضوع بحث بن گئے ہیں۔ اس کو میں کہتا ہوں یہ قرآن کی فقہ ہے۔ یعنی میتہ کا اطلاق کس کس چیز کے اوپر ہوگا، دم مسفوح کی شرط کے کیا معنی ہے، رگوں اور شریانوں کے خون کا کیا حکم ہوگا، جو چیزیں لغوی اعتبار سے خون کہی جا سکتی ہیں ان کا حکم کیا ہوگا۔ تو اس طرح کے مختلف فقہی پہلو ہیں جن کی اس کے بعد وضاحت کی گئی، اور اس میں جس طریقے سے میتہ کی کچھ تفصیلات ہوئیں، اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرنے کے بھی بعض فقہی اطلاقات زیر بحث آ گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جس وقت ہم دین پر غور کرتے ہیں کہ کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس سوال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اصل حکم ہے اس کی علت کیا ہے، اس علت کو سامنے رکھ کر اس کا اطلاق وہاں بھی کر دیتے ہیں۔ ہمارا یہ اطلاق اجتہادی ہوتا ہے، یہ اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس نوعیت کا اجتہاد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اجتہاد تو بے خطا ہوگا، کیونکہ اس کو اللہ کی تصویب حاصل ہو گئی، لیکن وہ ہم تک پہنچا ہے تو پہنچنے میں کیا چیز غلط ہو گئی یا صحیح طریقے سے بیان نہیں ہوئی، یہ وہاں موضوع بحث بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اجتہاد جو ہمیں کرنا تھا، وہ اجتہاد جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا تھا، اسی سے متعلق اللہ کا حکم یا فتویٰ نقل ہو گیا، تو اب یہ کہیے کہ ایک چیز تھی شریعت اور یہ فقہی حکم بھی اللہ کی طرف سے ہمارے علم میں آ گیا، تو اب یہ ایک قطعی حجت بن گیا۔ تو یہ فقہی احکام تھے جو اس ضمن میں بیان کیے گئے۔ یہ تو خلاصہ ہے۔ استدراک یہ ہے کہ یہ جو وذکر اسم اللہ علیہ کے الفاظ آئے ہیں، ان کے مرجع کی میں نے بحث کی تھی۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو کہ الا ما زکیتم کا یہ اعادہ کس لیے ہے۔ اذکر اسم اللہ علیہ جس طرح فلاں چیز پر اللہ کا نام لو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ تعبیر بن گئی عربی زبان میں تزکیہ کرنے کی، یعنی جانور کو دین کے بتائے ہوئے طریقے پر ذبح کرنا۔ تو جب ہم مما امسکنا علیکم کے بارے میں یہ بات کہیں گے تو اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ جانور کو روکا تھا اس نے، اب اسے ذبح کرو، یہ حکم بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ عرض کیا کہ چونکہ یہی بات اوپر بیان ہو چکی ہے کہ درندے نے اگر پھاڑا ہے تو الا ما زکیتم، تو وہ تو پہلے سے معلوم ہے، اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک استدراک ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیوں اس کا مرجع ہم اس کو نہیں مانتے، بلکہ اسی بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اس کا مرجع اوپر کی بات ہے، یعنی جب تم سدائے ہوئے جانور کو شکار پر چھوڑو اس وقت اللہ کا نام لو۔ اور اگر آپ اس پوری اسکیم کو دیکھیں تو اس میں یہی بات ٹھیک بھی بیٹھتی ہے، کیونکہ سدایا ہوا جانور اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس نے آلہ اور جاریہ کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ جیسے ذبح کرنے والے کے ہاتھ میں چھری ہے، بالکل اسی طریقے سے مالک کے ہاتھ میں عقاب ہے، شاہین ہے، یا اس کا سدایا ہوا کتا ہے۔ اس نے چھوڑا اور جس طرح چھری نے جا کے ذبح کر دیا، اس نے جا کے پھاڑ دیا۔ اب اس کے پھاڑنے کو قائم مقام مان لیا گیا ہے چھری کے ذریعے سے ذبح کرنے کے، لیکن اللہ کا نام لینا وہ بھی تو ضروری تھا۔ تو پھر کیا ہے، چھری پھیرتے وقت جس طرح اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جانور کو شکار پر چھوڑتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیا جائے۔ تو دین میں جو ایک خاص نظم ہوتا ہے، یعنی حکم ہر پہلو سے چیزوں کا احاطہ کرتا ہے، وہ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ایک بحث ہے جس پر یہ باب ختم ہو جائے گا۔ یہ بحث ہے استثناء کی، یعنی یہ حرمتیں بیان ہو گئیں، لیکن کیا ان میں کوئی استثناء بھی ہے؟ یعنی کیا ایسا بھی ہے کہ بعض چیزوں سے متعلق یہ حرمت اٹھ جاتی ہے؟ ان محرمات سے استثناء صرف حالت اضطرار کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ جو چیزیں حرام کھانے کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں، چونکہ ان سے مقصود تزکیہ ہے اور اس میں ادنیٰ درجے کی بھی اگر کوئی خرابی پیدا ہوگی تو وہ چیز ختم ہو جائے گی جس کے لیے حرمت کا یہ قانون ہے، یعنی انسان کے اندر سے درندگی اور بہیمیت کو کمزور کرنا، تو وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے صرف حالت اضطرار ہے جس میں استثناء دیا گیا ہے، اور وہ بھی غیر باغن ولا عاد، یعنی اس طرح کہ آدمی نہ خواہش مند ہو نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھنے والا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک تو مجبوری ہونی چاہیے
اضطرار کی حالت ہونی چاہیے، اس کے سوا یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی حرام کا استعمال کر لیں۔ اور پھر مزید کہا ہے کہ اضطرار میں بھی اس کا لحاظ رکھیں کہ نہ خواہش مند ہو نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھنے والا ہو۔ بقرہ و نحل کی آیات میں بھی یہ بات بالکل انہی الفاظ میں بیان ہوئی ہے، یعنی اوپر کی آیتوں میں تو غیرہ باغن والا عاد، لیکن یہاں اب ایک اور آیت زیر بحث ہے، مائدہ کی آیت، اس میں الفاظ کا معمولی فرق ہے۔ مائدہ میں البتہ الفاظ کا معمولی فرق ہے۔ ارشاد فرمایا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر جو بھوک سے مجبور ہو کر کوئی حرام چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو تو اللہ بخشنے والا ہے، وہ سراسر رحمت ہے۔ استاذ امام اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں مخمصہ کے معنی بھوک کے، یہ لکھا ہے نا قرآن مجید میں کہ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، مخمصہ کے معنی بھوک کے۔ بھوک سے مستر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی بھوک کی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے کہ موت یا حرام میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے سوا کوئی اور راہ بظاہر کھلی ہوئی باقی نہ رہ جائے، یعنی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اب جان بچائی جا سکتی ہے تو اس حرام چیز کو کھا کے ہی بچائی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ غیرہ متجانف کی قید اسی مضمون کو ظاہر کر رہی ہے جو دوسرے مقام میں غیرہ باغن والا عاد سے ادا ہوا ہے، یعنی نہ تو دل سے چاہنے والا بنے اور نہ سد رمق کی حد سے آگے بڑھنے والا۔ یہ دوسری چیز کیا ہے؟ ایک تو مجبوری کی حالت میں آپ حرام سے جان بچا سکتے ہیں، اس وقت جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کا اتنا استعمال جائز ہو جائے گا، لیکن استعمال کرتے وقت آدمی نے محسوس کیا کہ میں اضطرار کی وجہ سے اب استعمال کر رہا ہوں تو دل کی رغبت بھی پیدا ہو گئی، تو یہ خدا کے حکم سے انحراف ہے۔ تو پہلی چیز یہ فرمائی کہ وہ دل سے چاہنے والا نہ بنے بلکہ کراہت کے ساتھ یہ خیال کر کے کہ مجبوری ہے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، نہ سد رمق کی حد سے آگے بڑھنے والا۔ رمق کہتے ہیں سسکتی ہوئی جان کو، یعنی گویا جان کو بچانے کے لیے یہ کام کیا جائے تو اس سے آگے بڑھنے والا نہ ہو۔ جتنا جان کو بچانے کے لیے ضروری ہے، جتنا اتنی بھوک مٹانے کے لیے ضروری ہے جس سے انسان اپنی زندگی کو بچا سکے، بس وہیں تک۔ تو سد رمق یعنی جان کو نکلنے سے روکنے کی حد تک، اس سے آگے نہیں۔ مخمصہ کی قید سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ جہاں دوسرے غذائی بدل موجود ہوں وہاں مجرد اس عذر پر کہ شرعی ذبیحہ کا گوشت میسر نہیں ہوتا، جیسا کہ یورپ اور امریکہ کے اکثر ملکوں کا حال ہے، ناجائز کو جائز بنا لینے کا حق کسی کو نہیں۔ یعنی آپ نے کہا کہ یہاں تو گوشت کہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا ہوا ملتا ہی نہیں ہے، تو یہ عذر اس کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جان بچانے کے لیے اور بہت سی چیزیں موجود ہیں جن کو کھایا جا سکتا ہے۔ گوشت زندگی کے بقا کے لیے ناگزیر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ گوشت نہیں کھائے گا تو آدمی مر جائے گا۔ دوسری غذاؤں سے نہ صرف زندگی بلکہ صحت بھی نہایت اعلیٰ معیار پر قائم رکھی جا سکتی ہے۔ غیر متجانف لاسم کی قید اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ رخصت بہرحال رخصت ہے اور حرام بہر شکل حرام ہے۔ نہ کوئی حرام چیز شیر مادر بن سکتی، نہ رخصت کوئی ابدی پروانہ ہے۔ اس وجہ سے یہ بات کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رفع اضطرار کی حد سے، یعنی وہ مجبوری جو جان بچانے کی مجبوری لاحق ہو گئی ہے، وہ رفع اضطرار کی حد سے آگے بڑھے۔ اگر ان پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی شخص کسی حرام سے اپنی زندگی بچا لے گا تو اوپر آیت میں فرمایا تھا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگر اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر اپنے حظ نفس کی راہیں کھولے گا، ٹھیک ہے بھوک ہے، اس میں اجازت مل گئی، اب اس سے خوب فائدہ اٹھایا جائے، حظ نفس کی راہیں کھولے گا
تو اس کی ذمہ داری خود اس پر ہے، یہ اجازت اس کے لیے قیامت کے دن عذر خواہ نہیں بنے گی، یعنی وہ یہ کہہ کے نہیں بچ جائے گا کہ بھوک تھی اور میرے لیے جان بچانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، یہ حرام ملا تو پھر میں نے جی بھر کے اس سے فائدہ اٹھایا، اس کی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اسی کی میں نے خاتمے پر وضاحت کی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایک جانور حرام ہے تو کھانا تو حرام ہو گیا اس کے گوشت کا، اس کی باقی چیزوں کا استعمال بھی ممنوع ہو جائے گا؟ یہ سب چیزیں جس طرح کہ قرآن کی ان آیات سے واضح ہے صرف خور و نوش کے لیے حرام ہے، یعنی ان کو کھانے پینے کے لیے حرام کیا گیا ہے، رہے ان کے دوسرے استعمالات تو وہ بالکل جائز ہے۔ کسی صاحب ایمان کو اس معاملے میں ہرگز کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ میں نے اپنی اس کتاب میں چونکہ یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے، قرآن مجید یا سنت کی بنیاد پر جو چیزیں ہیں وہ اصلاً بیان ہوں گی، اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی وضاحت کی ہے تو وہ بھی اس میں ضمیمے کے طور پر آ جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مسلم میں نقل ہوا ہے، فرمایا قال تصدق علی مولات لمیمونۃ بشاۃ فماتت فمر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هلا اخذتم احابها فدبغتموه فانتفضتم به فقالوا انها میتہ فقال انما حرم اکلها۔ سیدہ میمونہ کی ایک لونڈی کو بکری صدقے میں دی گئی تھی، وہ مر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہیں اتاری کہ دباغت کے بعد اس سے فائدہ اٹھاتے؟ فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفْتَعْتُمْ بِهِ، لوگوں نے عرض کیا یہ تو مردار ہے، آپ نے فرمایا اس کا صرف کھانا ہی حرام ہے، یعنی یہ بات خود رسول اللہ نے واضح کر دی کہ مردار ہے تو گوشت کھانا حرام تھا، اس کی کھال استعمال کرو یا اور کوئی استعمال کرو، اس میں کوئی معنی نہیں۔ چنانچہ اس معاملے میں ہمارے ہاں جو تشددات مثال کے طور پر سور کے بارے میں بھی ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، گوشت کھانا منع ہے، اس کی وجہ بیان ہو گئی ہے۔ یہ باب یہاں اختتام پذیر ہو گیا۔ اس کو اگر ٹھیک طرح سے سمجھ لیا گیا ہے، اس میں جو باتیں بیان کی گئی ان کی اہمیت واضح ہو گئی ہے، تو پھر جو بعض اجتہادات اس زمانے میں کیے جا رہے ہیں کہ ہم اہل کتاب کا ذبیحہ سمجھ کے کھا لیں گے اگرچہ اس میں وہ شرائط پوری نہیں ہوئیں، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اجتہادات کتنے بے بنیاد ہیں۔ یعنی یہ معمولی معاملات نہیں ہیں، نہ تزکیہ کوئی معمولی چیز ہے، نہ تسمیہ کوئی معمولی چیز ہے، اس لیے اس کو پوری طرح سمجھ لینا چاہیے اور اس میں ادنیٰ درجے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔